کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر وعافیت سے ہوں گے۔ تو آج ہم پاکستان کے ایک ایسے شہر کی سیر کرنے جا رہے ہیں جو آج سے 6000 سال پہلے بھی آباد تھا۔ اس شہر کو مدینہ الاولیاء بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شاہ شمس وری رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم اور اعلیٰ مرتبہ رکھنے والے اللہ کے ولیوں کے مزارات بھی موجود ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ملتان کے قدیمی مقامات، اس کی تاریخ، اولیاء کرام کے مزاروں کی سیر کریں گے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اور تمام آنے والے ویور سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل MK Words 90s کو سبسکرائب ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ویڈیو کو بھی لائک لازمی کیجیے گا تاکہ ہم آپ کے لیے ایسی دلچسپ اور انفارمیٹنگ ویڈیو جو ہے نا وہ لاتے رہیں۔ چلے جی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ملتان پاکستان کے صوبہ پنجاب کا ایک اہم تاریخی اور ثقافتی شہر ہے۔ اس شہر کو گزرے وقتوں میں کشت پور ہنس، پورا شناب پور، مستلان اور ملتان کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یہ شہر دریائے چناب کے کنارے واقع ہے۔ موجودہ وقت میں اس شہر کو ملتان کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس شہر کو صدیوں سے اولیاء کرام کی سرزمین مانا جاتا ہے۔ اس خوبصورت شہر کا کل رقبہ 3,07,021 مربع کلومیٹر ہے، یعنی 1437 مربع میل، اور یہاں رہنے والے لوگوں کی کل تعداد 2007 کی آخری رپورٹ کے مطابق 18,27,000 لوگ ہیں یعنی یہاں 1 کلومیٹر کے اندر 490 لوگ آباد ہیں۔ یہ شہر پاکستان کا 7واں سب سے بڑا شہر ہے اور دنیا کے قدیم ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، ملتان دراصل اولیاء کرام کی سرزمین ہے۔ یہاں بے شمار صوفیاء کرام کے مزارات موجود ہیں، جن میں حضرت یوسف شاہ گردیری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار شریف سرفہرست ہے، جن کے بارے میں مشہور عالم اہل سنت حضرت عبدالحق محدث دہلوی نے اپنے کتاب اخبار الاخبار میں گواہی دی ہے کہ آپ وصال کے بعد بھی قبر شریف سے ہاتھ باہر نکال کر بیعت لیتے اور ابھی تک وہ جگہ موجود ہے جہاں سے دست مبارک قبر شریف سے باہر آیا کرتے تھے۔ یہاں حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ کا مزار مبارک بھی موجود ہے، جن کا پورا نام شمس الدین سبزواری تبریزی ملتانی ہے، جو کہ موجودہ ایران کے سبزوار سے تعلق رکھنے والے ایک مسلمان بزرگ تھے جو 1200 عیسوی کے اول میں پنجاب پاکستان آئے اور یہاں آ کر ایک درگاہ قائم کی۔ ان کی وفات 1276 ملتان میں ہی ہوئی۔ اس صوفی کا عرس ہر سال جون کے مہینے میں ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ وہی شاہ شمس تبریز ہیں جنہوں نے گوشت کا ٹکڑا بوننے کے لیے سورج کو قریب بلایا تھا۔ اب اس بات میں کتنا سچ ہے یہ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے۔ ناظرین، حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ کا مزار بھی یہاں موجود ہے۔ یہ 13ویں صدی کا مزار مبارک ہے۔ یہ مزار تصوف کے سفر وردوریہ حکومت کے بانی مسلم صوفی حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کے لیے وقف ہے۔ یہ جنوبی پنجاب کے اہم مزاروں میں سے ایک ہے اور یہ مزار شریف ملتان کی ثقافت کا مخصوص طرز تعمیر کا نمونہ ہے۔ محدث محمود نے 1848 میں ملتان کے محاصرے کے دوران سکھ افواج کے خلاف برطانوی فوج کا ساتھ دیا۔ برطانوی توپوں کے گولوں سے مزار کے قبولی اور اوپری حصے کو نقصان پہنچا، جو بعد میں فوراً مرمت کر کے صحیح کر دیا گیا۔ محترم ناظرین، مقبرہ شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ جیسے دنیا جانتی ہے یہ صوفی بزرگ کن الدین ابو الفتح کا مزار ہے۔ اس مقبرے کو تغلق فن تعمیر کی ابتدائی مثال سمجھا جاتا ہے۔ یہ برصغیر پاک ہند کے عظیم اور متاثر کن مزاروں میں سے ایک ہے۔ سالانہ 1 لاکھ سے زائد عازمین عرس پر راغب ہوتے ہیں۔ یہ مقبرہ 1320 اور 1324 عیسوی کے دوران غیاث الدین تغلق نے مغلوں سے پہلے تعمیر کروایا تھا۔ انڈیا دلی میں تغلق فن تعمیرات بھی موجود ہے۔ یہ مقبرہ ملتان کے شہر نزدیک کبیر والا شہر کے قریب مزار خالد ولید رحمۃ اللہ، حضرت موچی غلام حسن شہید ملتانی رحمۃ اللہ، حضرت موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ، حضرت سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ
علیہ، حضرت حافظ محمد جمال رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بابا پیر غائب رحمۃ اللہ علیہ موجود ہیں۔ ملتان کے مضافات میں حضرت مخدم عبدالرشید حقانی رحمۃ اللہ علیہ بہاڑی روڈ اور حضرت سید سخی سلطان علی اکبر رحمۃ اللہ علیہ سورج میانی روڈ والے ان سب کا مزار موجود ہے۔ ان کے علاوہ بھی بے شمار ولی اللہ کے مزارات یہاں موجود ہیں۔ ملتان کے اگر ہم قدیم دروازوں کی سیر کریں تو نمبر 1 حرم گیٹ، نمبر 2 پاک گیٹ، نمبر 3 جو ہے نا وہ بورڈ گیٹ، نمبر 4 دلی گیٹ، نمبر 5 دولت گیٹ اور نمبر 6 لوہاری گیٹ مشہور و معروف ہیں، جو کہ پرانے ملتان کی خوبصورتی کو چار چاند لگاتے ہیں اور آج بھی یہ چار چاند لگاتے ہیں۔ پاک گیٹ اس لیے بھی زیادہ مشہور ہے کہ اس کے 300 فٹ اندر کی جانب شیخ سید ابوالحسن موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ کا مزار مبارک موجود ہے، جہاں پورا سال عقیدت رکھنے والے مسلمان حاضری دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، ملتان کو پھلوں کے بادشاہ آموں کا گھر بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں پیدا ہونے والے 9 قسم کے آم پوری دنیا میں ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں، جن میں انور، روٹول، چونسا، دوسہری، کالا چونسا، دیسی، فجری، مریدہ، لنگڑا اور سندھی سرفرست ہے۔ ملتان کا آم انتہا کا میٹھا اور لذیذ ہوتا ہے، جو کہ پوری دنیا میں پسند کیا جاتا ہے۔ ملتان کی اگر سوغات کی بات کی جائے تو ملتانی سون حلوہ پوری دنیا میں پسند کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ریہاڑی کی مٹھائی، دمیر کے پیڑے، حرم گیٹ کی کھیر اور اس کے علاوہ بے شمار سوغاتیں بنائی جاتی ہیں۔ غیر ملکی سیاح جب اپنے گھر والوں کو ملنے کے لیے پاکستان آتے ہیں تو ان سوغات کو غیر ملک لے کر جاتے ہیں تاکہ وہاں پر موجود اپنے روم میٹس کو کھلا سکیں۔ ملتان ڈویژن کی 4 تفصیل ہیں: نمبر 1 ملتان، نمبر 2 ملتان صدر، نمبر 3 سجا آباد اور نمبر 4 جلال پور پیرا والا۔ ملتان کا گھنٹہ گھر ملتان کی پہچان ہے، جو کہ 18ویں صدی عیسوی میں بنایا گیا تھا۔ یہ ایک انتہائی خوبصورت عمارت ہے جو کہ بالکل حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے بالکل سامنے بنایا گیا ہے۔ ملتان شہر کی ثقافت اور رنگوں کی پوری دنیا دیوانی ہے۔ قاسم باغ میں موجود نگار خانہ ملتان کی ثقافت کو اپنے اندر سمائے ہوئے ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا گولف کورس انٹری کلب بھی یہاں موجود ہے۔ یہ شہر انتہائی جدید اور فاسٹ بھی ہے۔ یہاں بزنس بہت زیادہ ہے۔ یہاں کے شاپنگ مالز اور پاکستان کی اعلیٰ نمور ہاؤسنگ سوسائٹیز بھی یہاں موجود ہیں۔ یہاں کے شاپنگ مالز انتہائی خوبصورت اور بڑے ہیں اور ان کے علاوہ پاکستان کی اعلیٰ نمور سوسائٹی بھی یہاں موجود ہے، جیسا کہ DHA سٹی ہاؤسنگ اسکیم، ویچ والز اور رال ریچرڈ وغیرہ پر ملتان روڈ کا وسیع غلیظ جال بھی بچھا ہوا ہے۔ یہاں ٹریفک کو کم کرنے کے لیے میٹرو بس کا بہترین نظام موجود ہے، جو کہ ملتان کے تمام روڈ کے اوپر چلتی ہیں۔ اس کے علاوہ ملتان انٹرنیشنل ایئرپورٹ پوری دنیا کے لیے فلائٹس روانہ کرتا ہے۔ ملتان کا انٹرنیشنل اسٹیڈیم جہاں انٹرنیشنل ٹیم آ کر کرکٹ کھیلتی ہیں، انتہائی مشہور اور خوبصورت ہے۔ ملتان میں موجود بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی اور زرعی یونیورسٹی پاکستان کے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں شمار ہوتی ہے، جو کہ انتہائی بڑی ہے اور جہاں ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ملتان نشتر ہاسپٹل پاکستان کا ایک بہت بڑا میڈیکل سینٹر ہے، جہاں پورے پاکستان سے آئے مریض اپنے علاجات بالکل فری کرواتے ہیں۔ ملتان میں تعلیم اور میڈیکل کے شعبے انتہائی زبردست ہیں۔ پورے پاکستان سے لوگ یہاں تعلیم حاصل کرنے اور اپنے علاجات کروانے کے لیے آتے ہیں۔ ملتان کا حسینہ گاہی بازار انتہائی مشہور و معروف ہے۔ دوسرے شہروں سے لوگ یہاں آ کر شاپنگ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ گدزیری مارکیٹ اور ملتان برانڈز سرفرست ہیں، جہاں دن ہو یا رات لوگوں کا ہجوم غفیر ہی دیکھنے کو ملتا ہے۔ ملتان کو اسکندر اعظم، محمد بن قاسم جیسے عظیم جنگجوؤں نے فتح کیا۔ اس کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے، جو کہ انتہائی قدیم ہے۔ محترم ناظرین، ملتان کے لوگ سرائکی بولتے ہیں۔ سرائکی زبان انتہائی میٹھی اور پیاری زبان ہے۔ ملتان کے اندر ہزاروں ایسی فیملیز ہیں جو دوسرے شہروں سے آ کر یہاں سیٹل ہوئی ہیں۔ یہاں پر لاکھوں لوگوں کا کاروبار لگا ہوا ہے اور لوگ اپنی ہنستی کھیلتی زندگی کو انتہائی خوشگوار طریقے سے گزار رہے ہیں۔ تو محترم ناظرین، یہ تھی ملتان کے اوپر آج کی ہماری ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری۔
آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔